السلام علیکم ناظرین تعلیم اسپیشل کے ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر. آج ہمارا جو موضوع گفتگو ہوگا وہ بہت دلچسپ ہے کیونکہ ہمارے جو مہمان ہیں وہ بہت ایک ہمجد شخصیت کے مالک ہیں. طاہر منظور صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائے ہیں اسٹوڈیو میں. سر ویلکم ٹو آر شو. طاہر صاحب کے بارے میں ناظرین میں یہ بتاتا چلوں کہ بنیادی طور پہ شاعر ہیں، ایک کامیاب بزنس مین بھی ہیں اور سائیکالوجسٹ بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ NLP ایکسپرٹ ہیں اور بہت اچھے پامسٹ ہیں. اور اتنے مصروف آدمی کو تلاش کرنا ہمارے لیے کافی مشکل کام تھا، لیکن ہماری خوش قسمتی ہے کہ انہوں نے اپنے گناگو مصروفیات سے وقت نکالا اور ہماری ریکویسٹ پر ہمارے ساتھ آج تشریف فرما ہے یہاں پر. سر ایک دفعہ پھر بہت شکریہ آپ کا. جی آپ کے بلانے کا اچھا سر، یہ بتائیے سر. کہ جیسے میں نے اپنے انٹرو میں عرض کیا کہ آپ ایک بہت زیادہ ہمجد شخصیت کے مالک ہیں، بہت سارے کام کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے تو انسان ایک حیران ہوتا ہے کہ ایک بزنس مین اتنا بڑا ہے اور وہ اتنے سارے کام بھی ساتھ ساتھ کر رہے ہیں. خط شناسی کے بھی آپ ماہر ہیں، NLP کے بھی ایکسپرٹ ہیں. تو سر اتنا سر ٹائم کیسے نکال لیتے ہیں ساری چیزوں کے لیے؟ پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ کے بلانے کا. ایکچولی میرا یہ ماننا ہے کہ جو صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ خدا کی طرف سے ودیعت ہوتی ہیں. جی بالکل. تو بزنس تو آپ نے خود مرضی سے چوز کی ہے. جی. یہ جو میری صلاحیتیں ہیں یا اسکل ہیں یہ مرضی سے نہیں ہے، یہ تو ان بورن میرے ساتھ آئی ہیں، میں دنیا میں آیا ہوں. تو جی ایسے کاروبار تو میں نے شروع کیا ہے کوئی 20-22 سال کی عمر میں، اور پامسٹری شروع کی میں نے کوئی 14-15 سال کی عمر میں. اچھا. اور شعر و شاعری تو غالباً میں بچپن سے ہی کر رہا ہوں. جی ہاں. اور خط شناسی بھی اسی طرح سے ساتھ گرافالوجی بھی میں نے بعد میں سیکھی. مجھے ایکچولی شہریار صاحب میرا جو بیسک شوق تھا نا وہ اپنی شناخت تھی. اچھا. تو میرا ہمیشہ یہ مسئلہ رہا کہ میں کون ہوں. جی. تو اس میں کون کی تلاش میں نے پھر بہت سارے لوگوں کو تلاش کیا. صحیح، زبردست. جی ہاں. تو یہ میرے سارے علوم بظاہر تو مختلف لگتے ہیں، بڑے ڈائیورس لگتے ہیں، لیکن ان کی پیچھے سے ماں ایک ہی ہے ان سب کی. اچھا سر، آپ مسٹری کو اور علم نجوم کو اور خط شناسی کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ان کے ذریعے جیسے ہمارا جو پروگرام ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ تعلیمی پروگرام بالکل ہے، تو ہم چاہیں گے کہ آپ سے اس حوالے سے استفادہ حاصل کریں کہ اسٹوڈنٹس مستفید ہوں آپ کی باتوں سے، کہ خط شناسی سے اور پامسٹری سے، علم نجوم اور یا اس طرح کے جو مخفی علوم جن کو آپ جانتے ہیں، تو ان کے ذریعے کیسے اپنی صلاحیتوں میں اضافہ کر سکتے ہیں. یہ علوم کس حد تک معاون ثابت ہو سکتے ہیں طلبہ کے لیے اور ایک عام انسان کے لیے؟ شہریار صاحب، شاید ہمارے ملک میں ابھی ان جو جتنی سکلز آپ نے بتائی ہیں ان پہ کوئی اتنا کام نہیں ہوا پاکستان میں، اور ان کو کبھی ملکی سطح پہ ریکگنائز نہیں کیا گیا. جی ایسے ہی. تو اس لیے یہ ابھی ذرا اس طرح اسٹیبلش نہیں ہوئی چیزیں جس طرح ان کا مقام بنتا ہے ان سبجیکٹس کا یا ان سکلز کا. جی. ایجوکیشن کے لیے غالباً اس سے بہتر نالج دنیا میں ہے ہی نہیں. اچھا. پامسٹری ہوگی، ایسٹرولوجی ہوگی، گرافالوجی ہوگی یا پامسٹری ہوگی. میں ایک بچے کا ہاتھ دیکھتا ہوں، مجھے اس کی برین لائن میں کوئی پرابلم نظر آتی ہے، مجھے اس کی ایجوکیشن میں کوئی رکاوٹ نظر آتی ہے، تو ہم اس کو ٹائم سے پہلے بتا سکتے ہیں کہ بھائی یہ اگر آپ تھوڑا سا اپنا رستہ ڈیویٹ کر لیں، اپنا مائنڈ سیٹ چینج کر لیں، تو آپ کا یہ پرابلم حل ہو جائے گا. یہ اچھا. اسی طرح اگر ہینڈ رائٹنگ کو آپ لیں تو سب سے بہتر ایج تو اسکول ایج ہوتی ہے بچوں کی، جب وہ لکھنا سیکھتے ہیں، جب ان کی فارمیشن بن رہی ہوتی ہے لکھنے کی، تو A to Z ہر لفظ کی ایک اپنی پہچان ہے. جی. آپ F کس طرح لکھتے ہیں، T کس طرح لکھتے ہیں، D کس طرح لکھتے ہیں، M کس طرح لکھتے ہیں. تو بچوں کو اگر آپ نے ٹرین کرنا ہے ایک اچھا ہیومن بینگ، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے
کہ ان بچوں کی ہینڈ رائٹنگ کی فارمیشن کس طرح ہونی چاہیے. جی میں تو کہتا ہوں کہ یہ جو ہینڈ رائٹنگ کا ہے ایک سبجیکٹ, یہ تو اسکولوں میں لازمی پڑھانا چاہیے. باقاعدہ آپ کا ایک ایکسپرٹ ہر اچھے اسکول میں ہونا چاہیے کہ وہ بچوں کو پہلے تو وہ ٹیچر کو ٹرین کرے کہ آپ ان کو سکھائیں کہ آپ نے یہ پنکچویشن کرنی کس طرح ہے, لفظ جوڑنے کس طرح ہے, لکھنے کس طرح ہے, پیج پہ اس کی فارمیشن کس طرح بنانی ہے. اچھا سر, بچے اگر یہ سیکھ لیتے ہیں تو کیا فائدہ ان کو ہو سکتا ہے تعلیم؟ ان کی پوری زندگی بدل جائے گی سر. اچھا, آپ کا پورا پرسیپشن بدل جائے گا, آپ کا وے آف تھنکنگ بدل جائے گا. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ دیکھیے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, ایک لفظ ہے ایف. جی, ایف 3 زون کا ہے وہ لیٹر وہ. جی جی. اب آپ میں ایف واحد لفظ ہے جو آپ کی پوری پرسنالٹی کو اکیلا ڈسکرائب کر دیتا ہے. اچھا, میرا یہ ماننا ہے ایز این ایکسپرٹ, آپ کسی بچے کا ایف ٹھیک کر دیں نا تو آپ نے 40% اس بچے کی زندگی ٹھیک کر دی آپ نے, صرف ایک لفظ ٹھیک کرنے سے. اچھا, اتنا امپیکٹ ہے اس کا, کیونکہ یہ آپ کی نیورو سائنس ہے اور آپ کے سب کانشیس مائنڈ سے آپ لکھتے ہیں. ایف کا اوپر والا پارٹ پلاننگ ہے, نیچے والا پارٹ ایگزیکیوشن ہے. اچھا, زبردست. آپ کی پلاننگ بھی ہو, آپ کے پاس ایگزیکیوشن بھی ہو, تو آپ کو زندگی میں اور کیا چاہیے یار. ہم کبھی پلاننگ, کبھی ہم ایف سیدھا لکھ دیتے ہیں, کبھی اوپر ہم لوپ ڈالتے ہیں نیچے نہیں ڈالتے, کبھی نیچے ڈالتے ہیں اوپر نہیں ڈالتے. جی, آپ تو ایجوکیشن کی بات کر رہے ہو, میں تو کہتا ہوں اگر انٹرویو ہو رہا ہے اور آپ جو اپلیکیشن لیتے ہیں تو ہر ادارے کو اپلیکیشن ہینڈ ریٹن لینی چاہیے. اچھا اچھا. اور کسی ہینڈ رائٹنگ ایکسپرٹ کو دکھانا چاہیے. تو اچھا, لائک اگر مجھے کہا جائے کہ میں نے ایک بندہ ہائر کرنا ہے اس جاب کے لیے, تو آئی کین ٹیل کہ یہ بندہ اس جاب کے لیے پراپر بندہ ہے کہ نہیں. اور وہ گیس آپ کا کس حد تک درست ہوگا؟ یہ گیس نہیں ہے, اٹس اے سائنس. سائنس گیس تو تابو کہ میں تکا لگا رہا ہوں. جی جی. اچھا سر, آپ کی صلاحیت کو تو میں پروگرام شروع ہونے سے پہلے میں لفظ آزمانا تو نہیں کہوں گا, لیکن میں نے اپنی جسٹ آؤٹ آف یعنی کہ میں کہہ لیں کہ ایک جاننے کی جو حص ہوتی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے سوچا کہ پہلے ناظرین میں آپ کو بتا رہا ہوں آن کیمرہ کہ میں نے طاہر صاحب کو صرف ایک دیکھنے کے لیے کہ واقعی کس حد تک یہ گرافالوجی خط شناسی میں کس حد تک چیزیں سامنے آتی ہیں, تو میں نے صرف یہ کیا کہ اپنے سائن آپ کو دکھائے. سگنیچر آپ نے دکھائے, سگنیچر 3-4 میں نے کر کے دکھائے, اور میں حیران رہ گیا ناظرین. میں حلفاً کہہ رہا ہوں کہ میں کوئی غلط بیانی سے کام نہیں لے رہا, یا میں اپنے مہمان کو بلا وجہ نہیں کہہ رہا کہ جی بہت ایکسپرٹ ہیں, بلکہ حقیقت پہ مبنی یہ بات ہے کہ انہوں نے وہ چیزیں میری زندگی کے وہ گوشے صرف اور صرف میرے سگنیچر کو دیکھ کر بتایا کہ میں حیران رہ گیا. اور اس کے بعد پھر میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ میرے پروگرام میں ضرور تشریف لائیں, کہ اگر مجھے آپ 5 منٹ میں اتنا کچھ بتا سکتے ہیں میرے صرف ایک سگنیچر دیکھ کر, تو ظاہر ہے کہ ہمارے جو ناظرین ہیں وہ بہت زیادہ استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. تو آج ان کو بلانے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی. جی سر, آپ بتا رہے تھے. یہ ایکچولی 2 پارٹ میں ہے. جی سر. گرافالوجی گرافک سے نکلا ہے. جی, جو آپ جو لکھتے ہیں یہ آپ گرافک میں لکھتے ہیں, دائرے اور ٹرائنگل اور اسکوائر. ہینڈ رائٹنگ اسی سے نکلی, 1 2 3 4 یہ اسی سے نکلے ہیں. تو اس کے 2 پارٹ ہیں, ایک آپ کی ہینڈ رائٹنگ اور ایک آپ کے سگنیچر. اچھا. سگنیچر آپ کی پرسنالٹی کی ایک آؤٹ لک ہے. جی, یہ فساڈ ہے. آپ لوگوں کو کیا دکھانا چاہتے ہیں آپ وہ سگنیچر میں شو کرتے ہیں, اور جب آپ لکھتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو ڈسکرائب کر رہے ہوتے ہیں. یو رائٹ فار یور سیلف, یو ڈو سگنیچرز فار ادرس. اور یہ سب لاشعوری طور پہ ہو رہا ہوتا ہے. یہ تو دیکھیں جی, یہ جو ٹریڈ ہیں یہ آپ کے دماغ میں بیٹھ جاتے ہیں. جی, روبوٹ کی طرح آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ایک لائن لکھیں نا 4 لفظ کی, تو اس 4 لفظ میں آپ کے موڈ بدل جائیں گے لکھتے ہوئے. جی, آپ شروع آٹو پائلٹ سے کریں گے کہ میں نے یار جو شہر یار کا ایس ہے نا یہ تو میں نے ٹکا کے لکھنا ہے, اور اگلے لفظ تک جاتے جاتے آپ کا مائنڈ سیٹ بدل جائے گا, اور آپ آٹومیٹیکلی آپ سب کانشیس مائنڈ پہ چلے جائیں گے اپنے. تو لکھتے آپ سب کانشیسلی ہیں, تو وہ آپ کے دماغ میں جو ایک پیٹرن بیٹھ گیا ہے,
آپ مسلسل اسی کو فالو کرتے رہتے ہیں پوری زندگی اس کو. اور یہ کہنے میں بڑا آسان ہے لیکن شہریار صاحب ان کو بدلنا بڑا مشکل ہے. اور اگر آپ بدل لیں تو آپ سگنیچر نہیں بدلتے, آپ اپنی پوری لائف بدل لیتے ہیں. اور میں نے یہ بہت سارے اپنی زندگی میں تجربے کیے ہوئے ہیں. آپ کے پاس شاید اتنا ٹائم نہ ہو, میں تو آپ کو بہت سارے واقعات سنا سکتا ہوں جہاں لوگوں کی زندگی ٹرانسفارم ہوئی ہے صرف ان کے سگنیچر بدلنے سے. اچھا, جی ہاں, زبردست. باقی تو خیر ساری چیزیں الگ رہ گئیں. اچھا سر, آپ کی باتوں سے یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہونا یہ چاہیے کہ ہمارے اسکولز میں جب بچہ داخل ہوتا ہے تو اس وقت جب بچہ والدین لے کر آتے ہیں تو ایک وہاں پر ایکسپرٹ آپ جیسا بیٹھا ہونا چاہیے جو بچے کو دیکھے کہ اس بچے کی مخفی صلاحیتیں کس طرف زیادہ ہیں, بالکل ایسے, اور اس کے مطابق پھر اس کو ڈیل کریں. اسی طرح سے ڈفرینٹ سیکشنز ہونے چاہیے کہ جیسے یعنی کہ 3 طرح کے سیکشن بنا لیں کہ بہت تیز ترار بچے, بہت ذہین, بہت اور طرح کی صلاحیتوں کے حامل, ایک درمیانہ قسم کی صلاحیتوں کے, ایک ذرا تھوڑا سا کم صلاحیتوں کے حامل جن پہ بہت زیادہ توجہ دی جا سکتی ہے. اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے. یا پھر کیریئر کونسلنگ کے حوالے سے جب بچے بڑے ہو جائیں, مثلا میٹرک کر لیا انہوں نے, ایف ایس سی میں جانا ہے یا سائنس رکھنی, آرٹس رکھنی ہے, کون سے سبجیکٹ رکھنے ہیں, تو پھر آپ جیسے کسی ایکسپرٹ سے پوچھا جائے کہ جناب یہ بتائیں, تو آپ اس کی تجویز کی تائید کریں گے؟ میں بالکل تائید کرتا ہوں. اس میں میری ایک بات ذہن میں رکھیں آپ کہ بچوں کو سمجھانا اور بچوں کو سکھانا وہ سب سے آسان ہوتا ہے کیونکہ ان کی ٹینڈر ایج ہوتی ہے اور ان کی سیکھنے والی عمر ہوتی ہے 1 سے 8 سال تک. ہاں, وہ بالکل را اسکول میں آتے ہیں, وہ بالکل را ہوتے ہیں آپ. تو ان کی جو خالی سلیٹ ہے اس پہ جو آپ امپرنٹ کر دیں گے وہ ساری عمر ان بچوں کے ساتھ چلے گا. جی صحیح. تو ایٹ لیسٹ جو پرائمری گوئنگ بچے ہیں 3ری 4تھی 5ویں جماعت تک, ان کی تو باقاعدہ ایک کلاس ہونی چاہیے, کم سے کم ویک میں ایک کلاس ہو جو ہینڈ رائٹنگ ایکسپرٹ ہے اس کے سامنے اس کی ساری کاپیز آئیں, وہ دیکھیے بچے نے کس طرح لکھا. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, چھوٹی سی مثال. ایک ٹی لفظ ہے, میں اسمال لیٹر کی بات کر رہا ہوں, اس پہ ایک ٹی پہ ایک بار ہوتا ہے, آپ ٹی لکھتے ہیں اور ایک بار لکھتے ہیں. وہ بار جتنی اوپر ہوگی اتنی آپ کی سیلف اسٹیم زیادہ ہوگی, اور جتنی بار نیچے ہوگی اتنی آپ کی لو سیلف اسٹیم ہوگی. تو آپ صرف ایک ٹی بار سے اس بچے کا کانفیڈنس لیول آپ کہاں سے کہاں پہنچا سکتے ہیں. تو آپ ایک حرف ہے صرف ٹی, خالی ٹی کو ٹھیک کرنے سے آپ اس بچے کی زندگی کے بہت سارے معاملات ٹھیک کر لیتے ہیں. تو جب آپ پورے دیکھیں, اردو میں تو کوئی بہت زیادہ الفابیٹس ہیں, انگلش میں 26 ہیں. اگر آپ 26 وہ الفابیٹس بچے کے ٹھیک کر دیں ٹو بگن ود, تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ اس بچے کی زندگی کتنی بہتر ہو جائے گی. تو آپ نے ہائر ایجوکیشن کی بات کی ہے, تو میرا ماننا ہے کہ اگر آپ اس کو چھوٹے لیول پہ کر لیں تو پھر وہی بچے آگے جائیں گے. ہاں, یہ الگ بات ہے کہ جن کی ٹریننگ نہیں ہوئی تو آپ کسی کو بھی, سر سیکھنے کی عمر تو کبھی بھی ختم نہیں ہوتی. جی بالکل, وہ تو آپ کسی کو بھی کسی عمر میں بھی سکھا سکتے ہیں. میرے پاس تو 80 سال کا بھی کلائنٹ آتا ہے اور 20 سال کے کلائنٹ بھی آتے ہیں میرے ساتھ. اچھا سر, یہ 10 سال کا بچہ بھی آتا ہے. اب یہ بتائیے کہ این ایل پی ایکسپرٹ بھی ہیں, این ایل پی کس حد تک تعلیمی حوالے سے فائدہ مند ہو سکتی ہے؟ دیکھیں جی, این ایل پی بنتا ہے نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ. تو آپ ہر انسان کا ایک تھنکنگ پیٹرن ہوتا ہے جی, اور وہ ہمیشہ اسی طرح سوچتا ہے وہ. جی, تو این ایل پی میں ٹیکنیکس ہوتی ہیں ڈیفرنٹ, جو آپ کا جو تھنکنگ پیٹرن ہے وہ اس کو بدل دیتا ہے. جی, میں چیزیں نہیں بدل سکتا. اچھا, آپ کا پاسٹ ہے, آپ کے فادر کی ڈیتھ ہوئی ہے, اللہ نہ کرے, میں مثال دے رہا ہوں. تو آپ کے اندر گریف ہے, آپ کو سمجھ نہیں آ رہی میں اس گریف کو ہینڈل کس طرح کروں. تو این ایل پی کے تھرو, اس کی ڈیفرنٹ ٹیکنیکس کے تھرو ہم ٹائم لائن پہ جا کے آپ کے گریف کو ہم انفینشڈ بزنس بنا سکتے ہیں, اس کو ختم کر سکتے ہیں ہم. وہ میں آپ کی فادر کی جو ڈیتھ ہو گئی ان کو میں زندہ واپس تو نہیں لا سکتا, لیکن میں آپ کے سوچنے کا انداز بدل سکتا ہوں, جس سے گریف کم ہو جائے, یا آپ کو کوئی اور ٹریجڈی ہوئی ہے, آپ کو کوئی دکھ ملا ہے زندگی میں, یا آپ کو ایون آپ کو کوئی چیز نہیں اچھی لگتی,
آپ کو کسی چیز کی کریونگ ہے آئس کریم کی اور ڈاکٹر نے منع کیا باز نہیں آ رہے تو ہم NLP ٹیکنیک سے آپ کی لائک کو ڈس لائک بنا سکتے ہیں. اسی طرح بچوں میں اور آپ کو ڈس لائک کو لائک کر سکتے ہیں. کنسنٹریشن نہیں ہوتی. اور اسی طرح بچوں کے اندر آپ سر یہ میرا علم بیسیکلی سارا ہے ہی بچوں کے لیے. اچھا جی. تو NLP ہو گیا, پامسٹری ہو گئی, سائیکالوجی ہو گئی, یہ تو ہے ہی. اگر آپ کے ملک کے بچے ٹھیک ہو جائیں تو آپ کی پوری جنریشن ٹھیک ہو جائے آگے. بالکل. اچھا سر, یعنی کہ تعلیمی حوالے سے بعض بچے غبی تو نہیں کہہ سکتے, ہم یہ کہہ لیں کہ لیک آف کنسنٹریشن کا شکار ہوتے ہیں. تو ان کی کنسنٹریشن بھی ادروائز وہ یعنی کہ اچھے ذہین ہوتے ہیں لیکن کسی چیز پہ فوکس نہیں کر سکتے وہ. تو اس کو فوکس کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی NLP کی کچھ ٹیکنیکس ہوں گے؟ اگر میں NLP کی تو ٹیکنیکس اسپیسیفک ہوتی ہیں. جی جی. کیا آپ ان کے ساتھ EFT کر لیں, آپ ان کے ساتھ کوئی اور ٹیکنیک کر لیں, اینکرنگ کر لیں آپ ان کے ساتھ, تو آپ ان کو ایک کانفیڈنٹ بندہ بنا سکتے ہیں. آپ اسپیسیفک کنسنٹریشن بیسڈ ایکسرسائز کر سکتے ہیں کہ آپ کا کنسنٹریشن سپین بڑھ جائے. اگر میں گرافالوجی کے حوالے سے بات کروں, میں ہینڈ رائٹنگ کے حوالے سے بات کروں, تو آئی ایک لفظ ہوتا ہے انگلش کا, چھوٹا آئی. تو آئی کا جو ڈاٹ اوپر ڈالتے ہیں نا, اس سے آپ کی کنسنٹریشن کا پتہ چل جاتا ہے آپ نے ڈاٹ کہاں ڈالا ہے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ بچہ ڈسٹریکٹڈ ہے, اس کا مائنڈ سیٹ ٹھیک نہیں ہے, تو میں سب سے پہلے کہوں گا کہ بیٹا مجھے آئی لکھ کے دکھاؤ. وہ مجھے 3-4 دفعہ آئی لکھ کے دکھائے گا, مجھے پتہ چل جائے گا کہ اس کا کنسنٹریشن سپین کیوں کم ہے. اچھا. کیا یہ اپنے ماضی میں ہے یا پاسٹ میں ہے یا ہواؤں میں ہے وہ. اچھا. تو میں اس کا خالی ڈاٹ ٹھیک کر کے میں اس کا کنسنٹریشن سپین بڑھا سکتا ہوں. میں کیا مطلب یہ علم ہے, یہ جو ہے ہینڈ رائٹنگ کا, اس کے تھرو آپ کر سکتے ہیں, NLP کے بھی تھرو کر سکتے ہیں, اور سائیکو تھراپی کے تھرو بھی کر سکتے ہیں آپ. جی. اچھا سر, یعنی کہ آپ نے بتایا کہ بچوں کی دلچسپیاں, طلباء کی دلچسپیاں بھی تبدیل ہو سکتی ہیں. بالکل ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے تبدیل اگر نہ بھی کریں تو آپ ان کو بہتر تو کر سکتے ہیں, یعنی کہ سیکھنے کے انداز کو بھی ہم ڈفرینٹ کر سکتے ہیں, اس کو تھوڑا سا بڑھا بھی سکتے ہیں. مطلب میں ایک بچے کی ہینڈ رائٹنگ دیکھ کے بتا سکتا ہوں کہ اس بچے کے شوق کیا ہے. جی جی. تو ہم اس شوق کے مطابق اس کی ہینڈ رائٹنگ کو ہم بہتر کر سکتے ہیں. جی. اچھا سر, یہ بتائیے کہ اس حوالے سے جتنے بھی مخفی علوم ہیں, یہ نظم و ضبط کے حوالے سے بچوں کی زندگی میں یہ کس حد تک معاون ثابت ہو سکتے ہیں کہ ان کی زندگی میں ڈسپلن آ جائے؟ آج کل آپ کو پتہ ہے گھر گھر کا المیہ یہ ہے کہ بچے رات کو 9-10 بجے موبائل پکڑتے ہیں اور 2-3 بجے تک نان سٹاپ موبائل پہ لگے رہتے ہیں. ماں باپ چیختے رہتے ہیں لیکن وہ چھوڑتے نہیں. تو اس طرح کے ڈسپلن میں کیسے کوئی اینکرنگ کر کے کوئی ایسی چیزیں ان کو بتا کر NLP کے ذریعے یا کسی اور طریقے سے؟ دیکھیے, میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اگر آپ NLP ٹیکنیک سے ایک کام لے سکتے ہیں تو آپ اسی ٹیکنیک سے کوئی بھی کام لے سکتے ہیں. آپ کو ایفرمیشن بدلنی پڑے گی صرف. جی. اچھا. لائک آپ نے کنسنٹریشن سپین بڑھانا ہے تو آپ کی ایفرمیشن کنسنٹریشن کے لیے ہوگی. جی. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ڈسپلنڈ ہو جائیں تو پھر آپ ڈسپلن کی ایفرمیشن لے کے آ جائیں گے. کوئی عادت چھوڑ دیں تو عادت چھوڑنی تو اور اس کی ایفرمیشن لے کے آ جائیں گے. اور پھر ہم تھرو آؤٹ وہ اس سیشن کے اندر, وہ 4-5 سیشن کے اندر ہم وہ ان بلٹ کریں گے اس کے اندر. ہم اینکرنگ کر سکتے ہیں اس کی, ہم اس کے اندر ہینڈ رائٹنگ کے تھرو ہم اس کی فارمیشن بہتر کر کے اس کی ہینڈ رائٹنگ کے ہم اس کو ڈسپلن بنا سکتے ہیں. بہت سارے حوالوں سے کام کیا جا سکتا ہے. اچھا. ہاں, بچوں کے لیے تو یعنی کہ ہر کام کے لیے, ہر مقصد کے حصول کے لیے الگ سے ٹیکنیک ہوگی اس کی NLP کی. ہر ٹیکنیک الگ نہیں ہوگی. جی. ٹیکنیکس تو NLP کے اندر ٹیپیکل 5-7-8 ٹیکنیک ہیں, لیکن آپ ان کو ڈیفرنٹ کاموں کے لیے یوز کر سکتے ہیں. ایفرمیشن ہوتی ہے کہ آپ ایک جس طرح ایک حلف نامہ ہوتا ہے کہ جی میں I know this but I love myself and I'm going to do this. اس طرح کی ایفرمیشن ہم اختیار کرتے ہیں. اس میں جو بھی سبجیکٹ ڈال دیں آپ کا فوبیا ہے, آپ کو ڈر ہے کوئی. میری ایک پیئر تھی, اس کو چپکلی سے ڈر لگتا تھا.
اچھا. تو میں چونکہ ذرا سینئر تھا تو میں نے اس کا وہ کیور کیا تھرو NLP. اچھا اس کا میں نے فوبیا دور کیا چپکلی کا. اچھا سر، اس میں یہ بتائیے کہ ایک والدین کو اور اساتذہ کا اس حوالے سے کیا کردار ہونا چاہیے؟ اساتذہ کی ٹریننگ ہونی چاہیے باقاعدہ. جو علم ہم نے بچوں کو سکھانا ہے وہ ہر ٹیچر کو بھی تو آنا چاہیے نا. بالکل. آپ کا سائنس کا ٹیچر ہے، اسلامیات کا ہے، میتھ کا ہے، لکھتے تو سارے ہیں نا. اچھا سر، گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جاری رکھیں گے. ایک بریک کا ٹائم ہو گیا، چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جی تھینک یو. جی ویلکم بیک ناظرین. جی طاہر صاحب، وقفے پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے تو وہیں سے ہم گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. اچھا سر، یہ بتائیے کہ سیلف اویئرنیس کی شدید کمی ہے ہمارے بچوں میں، تو ان کو سیلف اویئرنیس پیدا کرنے کے لیے کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے؟ ان کو اپنے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے. سائیکو تھراپی کی جو پہلی سب سے بڑی علامت ہے نا، جو پہلا سبق ہے وہ سیلف اویئرنیس ہے. جی، یہ شروع ہی سیلف اویئرنیس سے بالکل ہوتی ہے. سیلف اویئرنیس از بینگ مائنڈفل. جی. تو بینگ مائنڈفل از ٹو بی ان دا پریزنٹ، جی ٹو بی ان دا ہیئر اینڈ ناؤ. صحیح. تو جتنا آپ سیلف اویئر ہوں گے، جتنا آپ اس مومنٹ میں زندہ ہوں گے، اتنے آپ زیادہ ایک کیپیبل شہری ہیں اور آپ ایک اچھے انسان ہیں. ہمارا المیہ یہ ہے کہ یا ہم ماضی میں ڈوبے ہوتے ہیں یا ہم فیوچر کی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں. جی. اور اس میں ہمارا جو حال ہے وہ بالکل بے حال ہوتا ہے اور ہمیں اس کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ ہمیں یہ تو فکر ہے کہ میرا کل کیسے گزرے گا. جی. ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہمارا آج کس طرح گزر رہا ہے. اچھا سر، یہ مخفی علوم پہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو خاص طور پہ سائنٹیفک مائنڈ جو رکھتے ہیں وہ یقین نہیں کرتے، خاص طور پہ اب AI کا زمانہ ہے. تو اس حوالے سے آپ سر کیا سمجھتے ہیں کہ جب مصنوعی ذہانت اور سائنس تیزی سے ترقی کر رہی ہے تو وہاں اس طرح کی جو روایتی علوم ہیں، مخفی علوم، ان کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں جی، جب سے انسان شعور میں آیا ہے، جب سے لکھنا انسان نے شروع کیا ہے، تو یہ علوم اس وقت کے چل رہے ہیں. جی. سائنس کا ذرا دیکھنے کا نقطہ نظر ڈیفرنٹ ہوتا ہے، وہ امپیریکل ایویڈنس مانگتی ہے. تو میں نہیں سمجھتا کبھی یہ سبجیکٹ اس لیول پہ گئے ہیں سائنس کے. لیکن اگر ایک چیز بار بار، اگر میں نے ایک ہاتھ دیکھا ہے اور اس پہ ایک سمپٹم میں نے دیکھا ہے اور میں نے ہزاروں ہاتھوں پہ اگر وہی سمپٹم دیکھا ہے اور وہی اس کی پریڈکشن ہوئی ہے، تو میں تو بلیو رکھوں گا کہ اس کے پیچھے کچھ ہے. جی. تبھی تو وہ بار بار دیکھو نا، یا تو وہ بدل جائے پیٹرن تو میں کہوں یہ غلط ہے. سر، ایک جیسے سائنس کے حوالے سے ایک چیز کہی جاتی ہے کہ ایک سیب لگے ہوئے ہیں ایک درخت پہ. ہاں جی. آپ نے 100 سیب چیک کیے، سب کے ساتھ میٹھے تھے، تو آپ یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ 100 کے بعد 101واں جو سیب ہوگا وہ بھی میٹھا ہوگا؟ نہیں، یہ 100 بھی نہیں ہے. جی ہاں. دیکھیں، آپ کو ریسرچ کرتے ہیں جی کسی سبجیکٹ کے اوپر، تو ایک ملک کی آبادی پر 30 کروڑ ہے، تو آپ 30 کروڑ لوگوں کو تو سروے نہیں کرتے. پورا سیمپل تو نہیں لے سکتے. آپ نے 3000 بندے پکڑ لیے، آپ نے ایک اس کی ریشو نکال لی، کیا پتا جو اگلا بندہ ہوتا وہ آپ کے پورے سروے کے خلاف بیان دیتا. جی بالکل. تو یہ تو آپ کو کہیں نہ کہیں تو آپ کو رکنا ہے نا دنیا میں. جی. تو یہ جو جتنی بھی ہم نے اس کے اوپر ریسرچ ہوئی ہے وہ پھر کنٹینیوس ایک ہی اگر سمپٹم بار بار آ رہا ہے تو وی گوٹ ٹو بلیو کہ دیر از سم تھنگ بیہائنڈ اٹ. جی. اچھا سر، آج تک پامسٹری کے حوالے سے بتائیے کہ کتنے فیصد پامسٹری، یہ پہلے تو ہم نے بات کر دی تھی گرافالوجی کے حوالے سے، NLP کو وہ تو سمجھ آتی ہے کہ سائنٹیفک حوالے سے ہم ایک چیزوں کو لے کر چلتے ہیں، وہ بہت تفصیل سے آپ نے بتا دیا، TS ایسے لکھیں، SS ایسے لکھیں، FS ایسے لکھیں. اسی طرح سے پامسٹری کے بتائیے کہ کیا ہاتھ کی لائنیں جو ہیں ہماری سوچ کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتی رہتی ہیں؟ آپ کو میں ایک دلچسپ بات بتاؤں، اگر اس وقت دنیا میں 9 ارب کی آبادی ہے جی، اور اربوں لوگ مر بھی چکے ہیں، جی شاید اربوں بھی اور بھی جی ہیں. بالکل ایسے ہی. دنیا میں کسی 2 انسانوں کی
لائنیں آپس میں نہیں ملتی. جی خاص طور پہ انگوٹھے کے بارے میں کہتے ہیں وہ کہ تو پیٹرن بھی نہیں بنتے ملتا آپ کا جی جو جی. نیچے پیٹرن ہے جی ہاں. اس پامسٹری میں وہ بھی آتا جی ہے. جی لائنیں تو بظاہر یہ لک لائن ہے, یہ ہارٹ لائن ہے, یہ آپ کی لائف لائن ہے, یہ برین لائن ہے, لک لائن تو یہ ہے. تو لائنیں تو آپ کے ہاتھ میں بھی وہی ہیں, میرے ہاتھ میں بھی وہی ہیں. ہو سکتا ہے کہ ناڑی دیکھے تو وہ کہ یار ان میں تو کوئی فرق نہیں ہے, لیکن جب ایک ایکسپرٹ دیکھے گا تو وہ کہ یار ان لائنوں کے پیٹرن میں زمین آسمان کا فرق ہے. جی تو یہ تو چونکہ آپ کے جسم کا حصہ ہے, آپ کا جو ہاتھ ہے, جی تو یہ تو پیور از انڈیکس آف یور مائنڈ. جی جو آپ کے دماغ میں ہے وہ ادھر امپرنٹ ہو جاتا ہے, جو آپ سوچتے ہیں. اچھا صحیح. تو بعض اوقات بڑے بڑے حادثے آپ کی زندگی میں ہوتے ہیں, لیکن وہ آپ کے ہاتھ پہ نظر نہیں آتے. اچھا اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کے دماغ نے اس سب کو نہیں رجسٹر نہیں کیا ہوا. تو جب آپ کا دماغ رجسٹر نہیں کرتا تو وہ ریفلیکٹ نہیں ہوتا آپ کے ہاتھ کے اوپر. ہو سکتا ہے کوئی واقعہ چھوٹا ہو اور آپ نے اس کو بہت سیریس لے لیا ہو, تو وہ آپ کی کسی بھی ریلیٹیبل جو ہوگا آپ کی لائن اس کے اوپر آ جائے گا. اگر وہ برین سے کنسرنڈ ہے, آپ ہائپر ہیں, یا آپ کو کوئی پرابلم ہے, کوئی آپ کے اندر سوسائڈل ٹینڈنسیز ہیں, رائٹنگ کی ٹینڈنسیز ہیں, تو بے شک آپ نے نہیں بھی لکھا تو آپ کے ہاتھ پہ آ جائے گا وہ. اچھا سر, سوسائڈل ٹینڈنسی اگر کسی میں ہو ہاں تو وہ کیا آ جاتی ہیں اس بالکل میں؟ آ جاتی ہیں, وہ ہاتھ بالکل پہ آ جاتی ہیں, نمایاں ہو جاتی ہیں. بالکل آ جاتی ہیں. اچھا سب کچھ بہت کچھ آ جاتا ہے. اچھا سر, اسی طرح سے بہت ہاں. پہلے کہیں سنا تھا, پڑھا تھا کسی جگہ پر کہ طارق عزیز صاحب مرحوم جو تھے, ان کے ہاتھ میں شہرت کی لائن نہیں تھی, بڑا یونیک قسم کا ہاتھ تھا. اب خدا جانے یہ بات درست ہے یا نہیں. اسی طرح سے کوئی بہت بڑے شیخ ہیں یو ای کے, ان کے ہاتھ میں دولت کی لائن نہیں ہے اور وہ ارب کھرب پتی ہیں. تو بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے. میں آپ کو ایک مزیداری کی بات بتاؤں, شاید آپ کے علم میں نہ ہو. جتنے دنیا میں بادشاہ گزرے ہیں, کسی کے ہاتھ میں پیسے کی لائن نہیں ہے. اچھا تو کیا وہ غریب ہیں؟ کہ دنیا میں کوئی بادشاہوں سے بھی امیر لوگ تھے کوئی, جی ان کو پیسے کی لائن کی ضرورت ہی نہیں ہے. صحیح. وہ کون سا جاب کر رہے ہیں کوئی, جی جی نہ وہ بزنس کر رہے ہیں, پیدائشی. نہ وہ جاب کر رہے ہیں, وہ تو پیدائشی بادشاہ ہیں جی وہ. ہاں ہاں, جی جی جہاں تک بات ہے شہرت کی لائن کا, وسیم اکرم سے زیادہ کوئی شہرت یافتہ بالر ہے دنیا میں, نہیں جی. اس کے ہاتھ پہ شہرت کی لائن نہیں ہے. اچھا ہاں جی. اچھا, اس کو آپ کیسے پامسٹری میں بتاتا ہوں آپ کو, میں بتاتا ہوں آپ کو. یہ پھر وہی بات ہے جو میں نے پہلے بات کی ہے. آپ کا دماغ آپ کو کیا میسج دیتا ہے. وسیم اکرم جب بولنگ کرتا تھا تو وہ اپنے اس مارک سے کبھی سیٹسفائی نہیں ہوتا تھا کہ میں نے 200 وکٹیں لے لی ہیں, 300 لے لی ہیں, 400 لے لی ہیں. وہ اس کے دماغ میں ہوتا تھا کہ میں اس سے بہتر کر سکتا ہوں. جی جی تو ابھی تو میں نے کوئی اچیو ہی نہیں کیا. جی. جو شہرت کی لائن ہوتی ہے وہ اچیومنٹ کی لائن ہوتی ہے. اچھا اگر آپ کے دماغ نے اچیومنٹ کو ایکسیپٹ کر لیا ہے اچھا, تو وہ آپ کے ہاتھ میں آ یعنی جائے ہونا گی. یہ چاہیے کہ اسکائی از دا لمٹ. اسکائی دا لمٹ والوں کے ہاتھ پہ کبھی شہرت کی لائن نہیں ہوتی. اچھا ہاں, جو سیٹسفائی ہو جاتے ہیں اپنی پرفارمنس کے اوپر اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے دنیا میں گین کر لی ہے, ان کے ہاتھ پہ شہرت کی لائن ہوتی ان کے ہے. ہاتھ میں. جو آسمان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو جب تک وہ آسمان کو دیکھ نہیں لیتے اور بیٹھ نہیں جاتے اس وقت تک ان کی لائن ڈیولپ نہیں ہوتی. وہ ہماری جو پہلے ہم بات کر رہے تھے جی جی کہ آپ کا دماغ شہرت کو ایکسیپٹ کرے گا تو لائن بنے گی نا. جی جی اگر دماغ نے ایکسیپٹ ہی نہیں کیا اس کو, جی. اچھا اسی سر, طرح جی جی اگر کہ ایک بندہ پیسے کو ویلیو ہی نہیں کر رہا ویلیو نہیں کرتا. ہاں جی. تو وہ کیوں پھر جی. وہ اچھا سر, پیسے آپ کے نے پیچھے وسیم بھاگے گا اکرم وہ. صاحب کا ذکر کیا, جی تو ہاں. یہ بتائیے کہ میچز کے حوالے سے بھی آپ کی کچھ پیشن گوئیاں درست ثابت ہوئیں کہ پاکستان جیتے گا یا کون جیتے گا کبھی میچز بہت کے سارے حوالے میرے بھتیجے بانجے, میری فیملی کے بندے, میرے دوست, بہت سارے لوگ ہم سے پوچھتے تھے. میری ایک ہے میرے بھائی کی بہو ہے, میری بڑی پیاری بیٹی ہے جی. وہ, تو اس نے مجھے ایک دن کہا چچو مجھے بتائیں, ارے جب یہ ورلڈ کپ ہو رہا تھا فٹ بال کا, کہ میری فیورٹ ٹیم ارجنٹینا ہے, اچھا کیا یہ جیت جائے گی ٹورنامنٹ. صحیح. تو میں نے جو ہمارا ایک سسٹم ہے ایسٹرولوجی کا, میں نے سسٹم لگایا. میں نے کہا بیٹا میچ تو بڑا ٹف ہوگا لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ارجنٹینا جیت جائے گا. اچھا سر, ارجنٹینا تو الحمدللہ جیت وہ گیا وہ. 3 گول کر کے
3 گول کروا کے اچھا پھر پینلٹی کک میں جا کے جیتے تھے وہ. اچھا سر یہ بتائیے ہاں. کہ جیسے اگر انڈیویجول کی بات ہو کہ ہاں. پوچھے تو وہ تو آپ اس کی نام لے کر اس کی تاریخ پیدائش لے کر کچھ جی چیزیں گیس کر سکتے ہیں، لیکن ارجنٹائن ایک ظاہر ہے وہاں کے پلیئرز کے آپ کو نام بھی نہیں پتہ، زیادہ سے زیادہ آپ کو کیپٹن کا نام پتہ ہوگا لیکن اس کے ایگزیکٹ ڈیٹ آف برتھ کا بھی نہیں پتہ. جی جی. تو پھر وہ کیسے صرف ملک کے نام سے کوئی ہو جاتا ہے یا جس طرح باقی سبجیکٹ نے ترقی کی ہے، ایوالو ہوئے، جی. اس طرح اسٹرالوجی بھی ایوالو ہوئی ہے. اچھا ایک کے پی سسٹم ہے، کرشن نامورتی جی، پنڈت جی، اچھا انہوں نے یہ ایوالو کیا سسٹم. اس میں آپ کو ڈیٹ آف برتھ وغیرہ نہیں چاہیے ہوتی، آپ کو ٹائم آف کویسچن از امپورٹنٹ. اور مجھے پلیئروں کے نام نہیں چاہیے، مجھے تو ملکوں کے نام چاہیے. اچھا ارجنٹینا ورسز کون سی ٹیم ہے، میٹر نہیں کرتا. ہاں ہم نے تو ملک لیا ہے نا. تو اچھا. لائک مجھے آپ کہتے ہیں یار انڈیا پاکستان کا کرکٹ میچ ہے، تو طاہر صاحب کون سی ٹیم کون میچ جیتے گا، میں آپ سے پوچھوں گا یار آپ کی فیوریٹ ٹیم کون سی ہے. اچھا تو میں وہ جو آپ کی فیوریٹ ٹیم کو رکھ کے تو میں وہ چارٹ بناؤں گا آپ کا. اچھا جی ہاں. تو اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے اس وقت پلانٹ کس کس ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کیا ریئیکٹ کر رہے ہیں اور اچھا. کون سی اگر ٹیم میچ جیتے گی. مثلاً 5 تاریخ کو میچ ہے، ہاں جی. آپ سے میں نے 2 تاریخ کو پوچھا، ہاں ٹھیک ہے؟ جی. اس کے بعد 4 تاریخ کو پھر میں نے پوچھا، ہاں جی. تو دونوں دن میچ شروع ہونے سے 3 دن پہلے اور 1 دن پہلے وہ پیشن گوئی ایک ہی ہوگی؟ نہیں، آپ مجھ سے 2 دفعہ کیوں پوچھیں گے؟ نہیں پہلے آپ نے 2 کو نہیں، پوچھ لیا. 2 کو میں نے پوچھا، ہاں، ہاں. 4 کو کوئی اور بھی پوچھتا تو میں بتاؤں گا نا، میں نے 2 کو بتا چکا ہوں اچھا پہلے. اچھا بتا چکے ہاں ہیں، کیونکہ ٹھیک وہ ہے. دیکھو نا دن کے حساب سے کوئی نہیں، آپ نے پوچھا ہے جی انڈیا جیتے گا پاکستان جیتے گا، وہ بھی دوسرا بندہ بھی مجھ سے جی یہی جی. سوال کر رہا ہے. اچھا اچھا تو ٹھیک میں ہے. اس سے یہ اگر وہ کہ جی میرا انڈیا فیوریٹ ہے جی تو جی. میں کہوں گا میرے کاغذوں میں پاکستان جیت رہا ہے جو ہم نے اچھا. حساب لگایا ہے. یعنی کہ اس ہاں. دن کا آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ پرٹیکولر ڈے جب میچ ہوگا اس جی. دن وہ پلانٹ کہاں کہاں ہوں گے. ایکچولی اس میں یہ تھوڑا سا سسٹم ہے کہ ایک سیڈ نمبر جی جی جنریٹ کرتے ہیں ہم کہ 1 2 2 4 9 ان میں سے اچھا، کوئی ایک اچھا. نمبر چوز کرنا پڑتا ہے جی، جی. آپ کو، تو اچھا. پھر اس کے مطابق ہم پریڈکٹ کرتے ہیں اس اچھا کو. سر، عالمی سیاست کے حوالے سے بھی کبھی کوئی پیشن گوئی آپ نے کی؟ اسٹرالوجی کے حوالے سے کوئی جنگیں، جیسے آج کل ایران جنگ بڑی مشہور ہے، ہمارے فیلڈ مارشل صاحب سر توڑ کوشش کر رہے ہیں اور خدا کرے کہ وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب ہوں اور جنگ کا خاتمہ ہو. تو اس حوالے سے سر یہ بتائیے کہ آپ کو کیا دکھائی دے رہا ہے؟ میرا چونکہ یہ سارے میرے فیوریٹ سبجیکٹ ہیں تو مجھ سے اگر کوئی نہ بھی پوچھے تو میں خود اپنے طور پہ جی. چیک کرتا رہتا ہوں جی. عمران خان کب ریلیز ہوگا، تو یہ ایران اچھا. امریکہ سر کی ہم جنگ ہوئی ملکی ہے. سیاست کی بات نہیں کریں گے، ہم انٹرنیشنل نہیں، میں لیول ویسے پر بات کروں، میں تو جی، جی. جنرل آپ کو بتا رہا جی ہوں. جی تو جب یہ جنگ ہو رہی تھی تو بہت سارے لوگوں کو خدشہ تھا کہ شاید 3rd ورلڈ وار شروع ہو جائے. اچھا تو جو میں نے حساب لگایا تو مجھے 3rd ورلڈ وار ہوتی نظر نہیں آ رہی تھی، اور نہ یہ جنگ بہت زیادہ لمبی ہوتی نظر آ رہی تھی امریکہ کی اور ایران کی. تو یہ ان کی وہ نٹ کٹ والی جنگ تو جاری ہے، لیکن وہ تو اچھا. 29-30 دن جنگ رہی ہے، وہ جی، ختم جی. ہو گئی. اور ہاں. مجھے تو نہیں لگتا میرے اپنے حساب کے مطابق اچھا. کہ یعنی یہ کہ اب جنگ انشاءاللہ دوبارہ ہو. امن چین ہو جائے گا. امن چین از سم تھنگ ایلس. جی جی مطلب جنگ نہ اچھا، ہونا جنگ نہ ہونا. از سم تھنگ ایلس، امن جی، جی. چین کا ہونا سم اچھا، تھنگ اچھا. ایلس. صحیح. جی ہاں. اچھا سر، پاک بھارت جنگ کے حوالے سے اکثر کہا جاتا ہے کہ انڈیا تل ملا رہا ہے اور وہ کوشش کر رہا ہے کہ دوبارہ سے کبھی نہ کبھی اپنی بھرپور پلاننگ کر رہا ہے، اور خبریں بھی یہی ہیں. تو آپ کی اسٹرالوجی اور پامسٹری اس حوالے سے کیا کہتی ہے کہ دوبارہ مودی، کیونکہ مودی کا سائیکو انالیسس بھی آپ کریں نا، تو جس طرح کی وہ شخصیت ہے کہ ایک تو وہ اکیلا ہے بالکل، اور دوسرا نہایت ہی منتقم مزاج قسم کا بندہ ہے. تو ایسے بندے کو جب مار پڑتی ہے نا تو وہ ہر وقت تلملاتا رہتا ہے. تو ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی ایڈونچر دوبارہ کرنے کی پوزیشن میں ہے وہ؟ میں نے یہ چیک نہیں کیا، لیکن اگر آپ یہ مجھ سے کویسچن کرتے ہیں جی تو میں آپ کو چیک کر کے بتا سکتا ہوں اچھا کہ کیا انڈیا پاکستان پہ حملہ کرے گا. جی تو ٹھیک. میں آپ کو اس کا جواب دے سکتا ہوں رائٹ ناؤ، کیونکہ نہ مجھ سے کسی نے پوچھا ہے جی جی اور نہ میں نے کوئی اس طرح اس پہ کام جی کیا ہے. جی. جی ہاں. اچھا سر یہ بتائیے، لیکن اس کا جواب دیا جا سکتا ہے. جی. مطلب اصل بات یہ اچھا، ہے کہ اس کا جواب ہے کہ نہیں. جی جی ایسٹرالوجی ٹھیک کے پاس جواب ہے اس کا. ٹھیک ہے. اچھا سر، جی ہاں. ایک عام طور پہ جو سائنٹیفک ذہن کے لوگ ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ اگر یہ مخفی علوم پہ اگر ہم ہاتھ دکھاتے ہیں کسی کو، کوئی بندہ بتا دیتا ہے ہو کہ فرض کریں اگر مجھے بتا دیتا ہے کہ جی آپ 50 سال کی ایج میں فوت ہو جائیں گے، تو اب میں وہ چاہے 20 سال کا بھی ہوں تو میں سوچتا رہوں گا کہ ہو میری زندگی میں 30 دن رہ گئے، اب 20 دن رہ بالکل گئے، اب ایسے، اتنے دن بالکل رہ گئے. ایسے.
تو دوسرا یہ کہ ایک بندے کو کہہ دیا جائے کہ یار آپ کے لیے تو بہت کچھ پڑا ہوا ہے, آپ کچھ کریں نہ کریں آپ بہت کمائیں گے, تو وہ بندہ چپ کر کے گھر جا کر بیٹھ جائے کہ جی چھپر پھاڑ کے ملے گا مجھے. یا پھر ایک بندے کو کہہ دیا جائے ہو تم تو بہت بدقسمت ہو, تمہاری تو کوئی ہے ہی نہیں, تو وہ بیچارہ خاموش ہو کر بیٹھ جائے کہ مجھے کوشش کرنے کے باوجود کچھ نہیں ملنا, تو وائی ٹو پٹ آن سم ایفرٹ. تو سر اس طرح سے کام چور تو نہیں انسان کو بنا دیتی اس طرح کی پیشن گوئیاں جو ہے, یا نااہل نکما تو نہیں بنا دیتی؟ آپ نے تو بڑی سبجیکٹو بات کی ہے. ایکچولی اس طرح نہیں ہوتا, اور نہ ہم کبھی اسٹریٹ اوے کسی بندے کو کہتے ہیں کہ تم برے انسان ہو, یا تم اچھے انسان ہو, یا تم کام چور ہو, یا تم زندگی میں کامیاب نہیں ہو. تو ایک کمیونیکیشن سکل بھی تو ہوتی ہے نا. تو ہمیں تو لفظوں کا بھی انتخاب کرنا پڑتا ہے کہ ہم نے کس طرح اگلے بندے کو ایڈریس کرنا ہے. اور پامسٹری اسٹرالوجی کا مقصد کبھی بھی نہیں ہوتا کہ آپ لوگوں کو ڈسکریج کریں, اور ان کو اگر میں اگر میں آپ کا ہاتھ دیکھ رہا ہوں اور مجھے کوئی اس میں کمی نظر آئی تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ شہریار صاحب, میں کہوں گا یار اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے. ویسے وہ سر الگ بات ہے کہ آپ نے جو میرا ہاتھ دیکھ کر جو انکشافات کیے ہیں, اور یقیناً ناظرین میں نے بہت ساری چیزیں طاہر صاحب کو نہیں بتائیں, اور قصداً نہیں بتائیں کہ میں دیکھنا چاہ رہا تھا, اور کچھ ظاہر ہر انسان کی کچھ پرسنل چیزیں بھی ہوتی ہیں, وہ اس وجہ سے بھی نہیں بتا پاتا. تو میں حیران رہ گیا کہ انہوں نے کہہ سکتے ہیں کہ 99% مجھے بتا دیا. اچھا میں آپ کو ایک مزیداری کی بات بتاؤں, آپ کسی ایسٹرولوجر کا امتحان بھی نہیں لے سکتے. ایون آئی کین ٹیل کہ آپ نے جو سوال کیا ہے یہ نیت والا سوال ہے کہ آپ میرا امتحان لے رہے ہیں, ہم وہ بھی پکڑ سکتے ہیں اپنے ایسٹرولوجی کے علم کے تھرو. اچھا سر یہ بتائیے, ہمارے پاس صرف 2-2.5 منٹ رہ گئے. تاریخ پیدائش اگر نہ پتہ ہو کسی کی ایگزیکٹ, صرف نام اس کو پتہ ہے, وہ نام آپ کو بتاتا ہے, تو بھی اس کا ذائچہ یا ایسٹرولوجی وغیرہ نام بھی نہیں چاہیے ہوتا, صرف اس کا کویسچن چاہیے, اس کو پوچھنا کیا ہے اس نے. اچھا ہاں, لائک آپ ہیں اور آپ کی شادی نہیں ہو رہا, مجھ سے پوچھتے ہیں کہ طاہر صاحب میری شادی کب ہوگی. اچھا اچھا, تو میں نے جو آپ کو بتایا 1 to 249, ہم وہ ایک سیڈ نمبر لے لیں گے اس کو. تو یہ بیسیکلی 2 سوال ہیں. میری شادی کب ہوگی, تو سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ مجھے بیوقوف تو نہیں بنا رہا کہ اس کی آلریڈی شادی ہوئی ہے, وہ مجھے کہہ رہے ہیں میری شادی تو نہیں ہوئی. تو پہلے ہم کویسچن کا وہ جینوئنس دیکھیں گے, تو ہمیں پتہ چل جائے گا یہ کویسچن ٹھیک ہے کہ نہیں. اگر کویسچن ٹھیک ہے تو ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ اس کی شادی کا پرومس بھی ہے کہ نہیں. پرومس ہوگا تو شادی ہوگی, تو ہم اس کا پرومس دیکھیں گے, پھر ہم دشا دیکھیں گے, ٹرانزٹ دیکھیں گے, اور ہم آپ کو بتا سکتے ہیں جی آپ کی شادی 27 جون میں ہوگی. اچھا سر, آپ کی اوور آل جو پیشن گوئیاں ہیں, آپ کتنے % آپ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہوئی ہیں اب تک انڈیویجول لیول پر اور کولیکٹیو؟ میں غلط پریڈکشن نہیں کرتا سر. اچھا, کیونکہ میں سوچ سمجھ کے بولتا ہوں اور سوچ سمجھ کے پریڈکشن کرتا ہوں, اور عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں, تو اگر غلط پریڈکشن کرنی تو پھر فائدہ کیا اس کا. جی جی, غلط میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں. غلط نہیں ہوتا, یہ سمبولک نالج ہے. جی جی, تو اس میں کوئی ریزن غلط ہو سکتا ہے. جی آپ کی ڈائیورس ہوئی ہے تو میں کہوں جی آپ کی ڈائیورس غالباً اس وجہ سے, آپ کہوں جی نہیں اس وجہ سے ہوئی ہے. جی ہاں, تو یہ نہیں ہوگا کہ ڈائیورس نہیں ہوگی. وہ تھوڑا سا, کیونکہ جس طرح ڈاکٹر ایک سمپٹم دیکھتے ہیں, ہم بھی ایک سمپٹم دیکھ کے وہ سمپٹم 4-5 چیزیں بتا رہا ہوتا ہے. جی آپ کا جاب گیا ہے تو کیوں گیا جاب, اس کا ریزن کیا بنا ہے, تو وہ ریزن آؤٹ میں کوئی ہو سکتا ہے 19-20 ہو جائے. اگر آپ ایکسپرٹ ہیں تو پھر پیشنٹ کوئی غلط کیوں ہوگی آپ کی. یعنی کہ بزنس میں فرض کریں جیسے آپ نے کہا کہ گھریلو کوئی مسئلہ ہے, یا بزنس میں کوئی فلاپ ہو گیا ہے, یا تعلیمی میدان میں کسی بچے کو کامیابی نہیں ملی, تو آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ ہے, اس کی وجہ یہ ہے. سر جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے نصیب میں لکھا ہوا ہے وہ سارا کچھ بتایا جا سکتا ہے, سمپل ایز دیٹ. اچھا, اور یہ بتانے والا ہو کوئی. جی 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 بالکل. ہاں, میں آپ کی قسمت نہیں بدل سکتا. جی جی بالکل. میں آپ کا نصیب نہیں بتا سکتا, میں آپ کا لکھا ہوا نصیب بتا سکتا ہوں. جی بالکل ٹھیک. جی ہاں سر, بہت شکریہ, آپ نے بہت تفصیل کے ساتھ ہمیں آگاہ کیا کہ پامسٹری کیا ہے, NLP کیا ہے, اور اس حوالے سے ان سارے مخفی علوم سے کس طرح سے مدد لے کر ہم اپنی زندگیوں میں بہتری لا سکتے ہیں.
امید ہے کہ ہم ناظرین آپ نے آج کی ہماری گفتگو سے بہت زیادہ استفادہ حاصل کیا ہوگا. انشاءاللہ اگلے کسی پروگرام میں پھر طاہر صاحب کو انشاءاللہ ضرور زحمت دیں گے. سر بہت شکریہ آپ کا. مجھے ایک کمی لگی کہ ہم نے شاعری پہ کوئی بات نہیں کی اس پورے پروگرام میں. سر انشاءاللہ اگلے کسی پروگرام میں شاعری پہ انشاءاللہ اور میں شاعری میں بھی اتنی پیشنیٹ ہوں جتنا میں اپنے باقی ان علوم کے اندر ہوں. جی سر شاعری پہ انشاءاللہ کسی وقت ضرور بات کریں گے. ناظرین اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.